السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس نحم صفحہ 113 اور 114، باب اول فضائل قرآن۔ سب سے پہلے آج کا میسج، لڑائی نہیں کرنی۔ انسان کی جو شخصیت ہے ہمیشہ اس کے رویے سے پہچانی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں کیسے رہتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کیسے رہتا ہے، اور کس طرح کی اس کی نیچر ہے، چڑچڑا پن تو نہیں ہے۔ تو اگر اس کے اندر یہ لڑائی والا سلسلہ اور یہ نفرت والا معاملہ نہیں ہے تو لوگ سارے اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور جو قوم لڑاکی ہوتی ہے، یا جو انسان، جو طالب علم، جو کلاس فیلو، تو سارے لوگ جو ہے نا اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ پیغام بڑا اہم میسج ہے آج کا۔ بچوں، ہم نے کسی بھی صورت میں کسی سے الجھنا نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنے کلاس فیلو سے اور اپنے ہمسایوں سے۔ اس سے ہماری شخصیت میں بہت فرق پڑتا ہے، ہماری جو ہے انسلٹ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے آج انشاءاللہ یہ تیار کر لیا اور دوسروں کو بھی یہ میسج دیں گے کہ لڑائی نہیں کرنی۔ تو آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں باب اول سے، فضائل قرآن، یہ باب نمبر 1 کا آخری سوال ہے، اور آخری سوال کا یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں مکمل ہوگا۔ تو فضائل میں سب سے پہلے قرآن مجید کا تعارف ہے۔ لفظ قرآن جو یہ قرات سے مشتق ہے، جس کا معنی پڑھنا کے ہیں۔ چونکہ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مبالغے کا صیغہ ہے، فعلان کے وزن پر، کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ تو وہ کتاب جو کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں، ہر صورت میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ فضیلت کے حوالے سے قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے اللہ کے کلام کو دوسرے کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، اس کا آخر میں آنا اور پھر اس کتاب کے اندر تمام پہلی کتابوں کا خلاصہ موجود ہونا، ان کی تعلیمات کا موجود ہونا، یہ کتاب جو ہے آخری کتاب ہونے کے حوالے سے بھی اس کی فضیلت ہے کہ اس کے بعد کوئی ہدایت کی کتاب دنیا میں نہیں اترے گی، یہ آخری کتاب ہے۔ اگلی بات یہ کہ یہ محفوظ کتاب ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں آسمانی اتریں، لوگوں نے اس کے اندر تغیر و تبدل کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کہتا ہے کہ وہ قرآن اس کے احکامات کو بدلتے تھے۔ لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے خود دی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بلا شبہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ آج تک قرآن مجید کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی گئی ہیں، اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ہر سازش اللہ نے ناکام کر دی ہے، کیونکہ اللہ اس کا محافظ ہے۔ اگلی بات، یہ افضل کتاب ہے، جیسے کہ میں نے اللہ کا کلام اس کے حوالے سے آپ کو یہ بات بتا دی ہے۔ حدیث نبوی ہے، فضل الکلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ تعالیٰ کا کہ کلام کی فضیلت یعنی قرآن مجید کی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح جو ہے
مکان کی قیمت جو ہے وہ مکین سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر رہنے والا کون ہے. یہ بادشاہ کا گھر ہے، یہ فلاں انجینئر کا گھر ہے، یہ فلاں پروفیسر صاحب کا گھر ہے، یہ فلاں عالم کا گھر ہے. تو اس طریقے سے کلام کا مقام اس کے متکلم سے ہوتا ہے، کلام کی قیمت اس کے متکلم سے ہوتی ہے. چونکہ قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. وہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اگر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اتنا اونچا اس کا مقام ہے، تو اس کا کلام بھی سب سے اعلیٰ ہے. مکان کی قیمت مکین سے، کلام کا مقام متکلم سے ہے. چونکہ یہ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ متکلم اس کا اللہ ہے، اس لیے افضل کتاب ہے. اور اگلی بات جو کہ پہلے تعارف کے اندر آپ نے پڑھ لی ہے، کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید. پوری دنیا کے اندر نمازوں کے اندر بالخصوص 5 وقت کی نماز میں اس کی قرأت کی جاتی ہے. اور دنیا کے اوقات مختلف ہیں، کہیں فجر ہو رہی ہے تو کہیں ظہر، کہیں عصر تو کہیں مغرب، کہیں عشاء. ہر وقت اللہ کا کلام جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے. اور اگلی بات یہ کہ یہ قرآن مجید بڑی آسان اور عام فہم کتاب ہے، اس لیے اس کا سیکھنا بہت ہی آسان ہے. بالخصوص ہم جو اردو دان لوگ ہیں، جن کی زبان اردو ہے، ان کے لیے سیکھنا بہت آسان ہے، کیونکہ 65% الفاظ قرآن مجید کے اندر اردو کے ہیں. تو اس لیے قرآن پاک کا سیکھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے ابھی قرآن پاک میں سورہ القمر آیت نمبر 17 میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کوئی ہے جو نصیحت پکڑے. اور یہ آیت کو کئی بار اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں رپیٹ کیا ہے، بار بار دہرایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو اگلی بات یہ کہ یہ دائمی زبان ہے. جب سے یہ زبان چلی ہے، قرآن آیا ہے، 1441 سال گزر گئے ہیں، آج تک یہ زبان محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی. قبر کے اندر بھی یہی زبان ہے، جنت کے اندر بھی یہی زبان ہے، آخرت کے اندر بھی یہی زبان ہے. قرآن بھی اسی زبان کے اندر ہے، حدیث بھی اسی زبان کے اندر ہے، اور تفاسیر اور تاریخ جو عربی کے اندر لکھی گئی، آگے بے شک اس کی ٹرانسلیشن ہوگی، لیکن اصل متن عربی کے اندر ہی ہے. تو اس لیے یہ دائمی زبان ہے. اور 9ویں بات یہ کہ لاریب کتاب ہے. اس کے شروع میں قرآن پاک میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ہے، اس کی صداقت میں، اس کی حقانیت میں، اس کے پر اثر ہونے میں اور اس کے انقلاب میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ھدی للمتقین، یہ سراسر ہدایت ان کے لیے ہے جو اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، شرک سے پاک رکھتے ہیں، بدعات سے پاک رکھتے ہیں، حرام سے پاک رکھتے ہیں، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے نرم کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے دل میں اللہ کا خوف خدا رکھتے ہیں، دل میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. ان کے لیے یہ کتاب لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، پر اثر کتاب ہے. اس لیے اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی اس کو مانے تب بھی یہ سچی ہے، کوئی نہ مانے تب بھی یہ سچی ہے. تمام لوگوں کے لیے رہنمائی کی کتاب. قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے رہنمائی کرتی ہو، یا قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے جو صرف دین کے لیے نماز کے بارے میں بتاتی ہو، روزے حج زکوٰۃ کے بارے میں، بلکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر جو جدید چیزیں آج ایجاد ہو رہی ہیں، قرآن پاک میں اشارہ ہوا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کریں گے، ایسی چیزیں تخلیق ہوں گی، کریٹ ہوں گی دنیا کے اندر، لوگ ایجاد کریں گے، معدنیات نکلیں گی، ایسے ذخائر ایجاد ہوں گے کہ پہلے لوگوں کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں تھیں. تو یہ قرآن مجید کی رہنمائی کے ساتھ یہ آج ساری سائنس اور ساری ترقی ہو رہی ہے. تو تمام لوگوں کے لیے یہ رہنمائی کی کتاب ہے. جو بھی اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرے گا اللہ رب العالمین اس کا شرح صدر کر دیں گے. اور اگر اہل عرب ہو کر، اہل زبان ہو کر، مادری زبان ہو کر ابو جہل بھی اس پر غور و فکر نہیں کرے گا تو وہ کافر اور ابو جہل ہی مرے گا، جہالت کا پلندہ ہی مرے گا. توحید سمجھ نہیں آئے گی، رسالت کی سمجھ نہیں آئے گی.
تو اس لیے پیارے بچوں ہم نے اس قرآن کے ساتھ اپنی جو ہے وہ اٹیچمنٹ بہت زیادہ رکھنی ہے، تعلق زیادہ برقرار رکھنا ہے تاکہ ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو پیارے بچوں آج کا یہ ہمارا سبق، یہ تمام پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ فضائل قرآن لکھیں اور یاد کریں۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ جب ان ہیڈنگز کو لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو اس کا سارا مواد ایک بار پڑھنے سے یاد ہو جائے گا۔ اگر 2-3 بار پڑھ لیں گے تو پوری طرح آپ کو حفظ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔